تو جو کانگریس تھی اس کا اس ساری چیز میں کیا رول تھا؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہرو جو تھا ہی واز دا ایکچوئل ماسٹر مائنڈ بیہائنڈ دا کریشن آف پاکستان. یہ بات کتنی سچ ہے یا کتنی جھوٹ ہے؟ لیکن کانگریس میں 1924 کے بعد کچھ کمیونسٹ جو ہیں انہوں نے ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا تھا کانگریس پارٹی کو. اچھا, گیرزن اسٹیٹ کی جو ٹرم ہے یہ کوائن کی تھی ایک امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے ہیرولڈ لیسگن. 1941 میں انہوں نے تھیسس لکھا. ان کو یہ اپریہینشن تھا, خدشہ لاحق تھا کہ جی دنیا جس طرح جنگوں میں انوالو ہو رہی ہے بہت ساری ورلڈ اسکیل پہ, تو یہ نہ ہو کہ اس سے ڈیموکریسی کو, ہیومن رائٹس کو, ہمارے انسٹیٹیوشنس کو تھریٹ ہو. یہ بات کتنی سچ ہے کہ اگر ورلڈ وار 2 اس طرح نہ پلان آؤٹ ہوتی جس طرح ہوئی تھی تو یہ ڈویژن ہوتی نہ اور برٹش آج بھی یہاں پہ ہمارے اوپر رول کر رہے ہوتے؟ ورلڈ وار 2 کا ایک بہت ہی انسٹرومنٹل رول ہے, نہ صرف پارٹیشن کے ساتھ بلکہ ڈی کالونائزیشن کے ساتھ. Assalamu alaikum and welcome to a new episode of SAT Podcast. Today we will be discussing the creation of Pakistan and the different ideologies behind it. میرے آج کے مہمان ہیں عمار اعظم صاحب جو میرے کولیگ بھی ہیں, اور ہم پروگرام شروع کرتے ہیں. عمار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. عمار, پاکستان بننے کے پیچھے بہت ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں, بہت سارے لوگ اپنا تاثر دیتے ہیں اس کے پیچھے. آج ہم بات شروع کرتے ہیں ڈفرینٹ ویوز بیہائنڈ دا کریشن آف پاکستان. تو لیٹس اسٹارٹ ود دی آئیڈیالوجیز دیٹ لیڈ ٹو دا کریشن آف پاکستان. بالکل بلال صاحب, پاکستان 20th سینچری کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی کریشن. اور تھوڑا سا اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ جو ساورن اسٹیٹس ہوتی ہیں 20th سینچری ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد سے, اور جدید جو پولیٹیکل اسٹرکچر نظام ہے, اس کے اندر ریاستوں کو ایک ساورن اسٹیٹ کہلوانے کے لیے اور اپنی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 3-4 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ٹریٹری ہے, ایک پاپولیشن ہے, ایک فنکشننگ گورنمنٹ ہے, اور چوتھی جو چیز ہے وہ ریکگنیشن ہے, جو پالیٹی آف نیشن ہے اس کے اندر. تو ہر ریاست اپنے کیس کو جسٹیفائی کرتی ہے. پاکستان چونکہ ایک پارٹیشن, سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کے نتیجے میں وجود میں آیا, تو ایک تو مسلم لیگ کا اس میں تھیسس ہے کہ جی 2 نیشن تھیریز ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایکڈیمیشینس نے اور رائٹرز نے اپنے اپنے انداز سے اس کو تھیورائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ واٹ لیڈ ٹو دا کریشن آف پاکستان. وہ کون سے عوامل تھے جو پاکستان کی برتھ پہ منتج ہوئے, اور واٹ آر دا فیکٹرز کہ یہ کیس انیویٹیبل ہو گیا. اس میں بہت سارے ڈفرینٹ ویوز ہیں. میرے خیال میں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کے کیس سے, کیونکہ وہ کافی انٹرسٹنگ ہے اینڈ اٹس کوائٹ انجینیس. اوتھینٹسٹی یا ہسٹوریکل ایکوریسی کتنی ہے اس میں ہم بات کریں گے, لیکن ان اٹ سیلف یہ بڑا کریٹیو آئیڈیا ہے. اعتزاز احسن صاحب کا ٹیک یہ ہے کہ جی یہ جو خطہ پاکستان ہے, جو انڈس ریور کے ارد گرد جو ایک سویلائزیشن نے جنم لیا, ان کے خیال میں یہ پچھلے 6000 سال کی تاریخ میں ایک ڈسٹنکٹ پولیٹیکل, کلچرل, سویلائزیشنل انٹیٹی کے طور پہ پریزنٹ رہا ہے. اس کا مین لینڈ انڈیا کے ساتھ بھی اس طرح سے لنکیج نہیں ہے. اور مطلب اس میں اعتزاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کون ہے. وہ کہتے ہیں پاکستانی دراصل انڈس مین ہے, اس کی اپنی ایک سویلائزیشن ہے جو کہ he traces its roots back to 6000 years of civilization. اس میں اعتزاز احسن صاحب ایک جو پاکستان پریزنٹ ڈے پاکستان ہے, اس کو وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں گرداسپور کیتھیاوار سیلینٹ. ایسٹ پہ اگر آپ جائیں پاکستان کے جو ایسٹرن پنجاب ہے اس کے اندر کچھ ایریا آتا ہے. ایک تو گنگیٹک مین پلینس ہیں انڈیا کے, صدرن پیننسولر انڈیا ہے, اور اس طرف پاکستان ہے. ایسٹ پاکستان کی طرف بیچ میں ایک نو مین لینڈ کہتے ہیں جو کہ تھوڑا سا ڈیزرٹ کا ایریا ہے, اور نیچے ساؤتھ میں آپ کا عربین سی ہے, کیتھیاوار کا ریجن, اوپر آپ کا ہمالین ریجن, دوسری طرف ہندو کش. اس سارے خطے کو وہ کہتے ہیں کہ جی محض 500 سال کے عرصہ ہے جس میں یہ ایک مین لینڈ انڈیا کے ساتھ کنیکٹ رہا ہے پولیٹیکلی. اس سے ہٹ کر اس کے ڈسٹنکٹ فیچرز ہیں, اور یہ مین لینڈ انڈیا سے بالکل الگ ایک انٹیٹی کے طور پہ پولیٹیکل, سویلائزیشنل, کلچرل ایوالو ہوا ہے اوور دا ملینیا. اب یہ کیس ہے تو بڑا انٹرسٹنگ, لیکن یہ کنٹیسٹیبل بھی ہے. بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. اس میں جو کرٹیکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہسٹوریکل ایکوریسی کو کمپرومائز کیا گیا ہے, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ کنفلوئنس رہا ہے ڈفرینٹ کلچرز کا. بالکل. اور اس میں
بہت سارے ایلیمنٹس کا اور ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز کا سنکریٹزم ہے، اس کے نتیجے میں یہ پورا خطہ. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اعجاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ جی صرف 3 ڈائنیسٹیز ہیں جن کے انڈر دا ایجز آف دوز ڈائنیسٹیز یہ خطہ مین لینڈ انڈیا کے ساتھ ایک پولیٹیکل اکائی کے اندر ضم ہوا ہے. اس میں وہ ٹریس کرتے ہیں موریہ ڈائنیسٹی کو، جو 14 سینچری BCE سے چندرا گپتا موریہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر اگلا وہ ٹریس کرتے ہیں مغلس کو 1526 اینڈ آنورڈس، اور تھرڈ وہ کہتے ہیں جی برٹش. لیکن بیچ میں ایک گپتا ڈائنیسٹی بھی ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے 3rd سینچری سے CE سے لے کے 6th سینچری تک. اس کو وہ اسکپ کر جاتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس ڈائنیسٹی کو کیوں اسکپ کیا ہے، کیونکہ اس ڈائنیسٹی کے اندر بھی انڈیا ایک پولیٹیکل اکائی کے طور پہ یونائٹ ہوا ہے. تو یہ 4 بڑی ڈائنیسٹیز ہیں. اچھا یہ وہ پیریڈ تھا گپتا ڈائنیسٹی کا جس میں انڈیا، اس کو گولڈن پیریڈ آف انڈیا کہا جاتا ہے. یہی وہ دور ہے جب آریہ بھارتا اس خطے کے اندر تھے، کالی داس تھے. 2 ہندوازم کی 2 بڑی جو ایپکس ہیں، رامایانہ ہے، مہا بھارتا ہے، وہ اس دور میں لکھی گئی. تو گولڈن پیریڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سویلائزیشنلی کلچرلی اپنے ایپکس پہ، اپنے پینیکل پہ ہو وہ سویلائزیشن. تو اس کو انہوں نے اسکپ کر دیا ہے. جو کیس وہ بلڈ کرتے ہیں میرے خیال میں کہ جی انڈس سویلائزیشن ایک ڈسٹنکٹ انٹیٹی کے طور پہ ایوالو ہوئی، میرے خیال میں اس میں یہ ڈیبیٹیبل ہے، اور اٹس اگر فنڈامنٹلی فلاڈ نہیں ہے تو اسٹل اٹس فلاڈ. کیونکہ اچھا اس میں وہ سب ایلٹرن جو وائسز ہیں، یہاں پہ ایک سندھی کلچر، بلوچ کلچر، دوسرے کلچرز بھی تو پنپ رہے تھے. یہ جو تصور ہے کہ جی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی کے طور پہ یہ خطہ ایوالو ہوا، اور میں 400-500 سال کا ایرا ہے جس کے اندر کہ یہ مین لینڈ انڈیا کے ساتھ گنگیٹک جو سویلائزیشن ہے اس کے ساتھ ملا، میرے خیال میں یہ فلاڈ ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات درست ہے، آئی ایگری ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، کے جو پاکستان ہے پریزنٹ ڈے اس کے کلچرل روٹس سینٹرل ایشیا اور ایران سے زیادہ ملتے ہیں بنسبت عرب اور مین لینڈ انڈیا کے. انڈیا کا بھی اس میں انفلوئنس ہے، خیر وہ اس کو اتنا نہیں مانتے. تو اصل میں جو کیس پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اعجاز احسن صاحب، وہ اس کو بیس نہیں کرتے ہیں اسلام پہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہسٹوریکل، آپ کو کسی اور آئیڈیالوجی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے انڈس ویلی سویلائزیشن کے اراؤنڈ ہی اپنی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. پاکستان کا بننا دراصل ری ایزرشن تھی اسی پولیٹیکل اکائی کی جو کہ ماضی میں یہ خطہ رہا ہے. تو انڈس ساگا کے اندر اعجاز احسن صاحب نے جس طرح پاکستان کی کریشن کو اس کے ہسٹوریکل، کلچرل اور سویلائزیشنل روٹس میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، وہ میرے خیال میں ایک تو رسک کرتا ہے کہ جی وہ کلچرل اسینشلزم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کلچر جو ہے وہ کمپیکٹ ڈسٹنکٹ بلاکس میں ایوالو نہیں کرتا. اگر ہم کلچر پہ بیس کریں گے تو اس کے اندر سنکریٹزم بھی ہے، کانفلوئنس بھی ہے، امالگمیشن بھی ہے، جو کہ ہسٹوریکلی آرکیولوجیکل سرویز میں اس کیس کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن اعجاز احسن صاحب کی جو اس پورے تھیسس کے اندر ایک سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے کلچرل اور سویلائزیشنل روٹس کو اون کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ جیسے میلان کنڈیرا نے بھی کہا تھا نا کہ the struggle of man against oppression is the struggle of memory against forgetting. تو آپ نے اپنی کلچرل ہسٹوریکل میموری کو بھی الائیو رکھنا ہے. یہ میرے خیال میں اس میں بہت خوبصورت انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ ایک جو ایپسٹیمک وائلنس ہوتا ہے کلونیل فورسز کی طرف سے جب وہ یہاں پہ آئیں، تو جیسے یعنی کولونائزیشن یہاں پہ ہوئی تو محض وہ اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں تھی یا پولیٹیکل سبجوگیشن نہیں تھی، ایک ایپسٹیمک وائلنس بھی تھی. یہاں سے آہستہ آہستہ گریجولی اور غیر محسوس طریقے سے انہوں نے یہاں کے سمبلس کو، کلچرز کو بالکل ختم کرنا شروع کر دیا. بالکل. تو اب پاکستان کے اندر ہمیں ان چیزوں کو بھی اون کرنا چاہیے اور اس کے لیے بھی جگہ ڈھونڈنی چاہیے اس ساری ڈائیورسٹی ان یونٹی ان ڈائیورسٹی کے سارے کانسیپٹ کے اندر. نیکسٹ جو تھیسس ہے وہ اشتیاق احمد صاحب کا ہے اس حوالے سے. وہ ان کی کتاب جو ہے دا گیرزن اسٹیٹ پاکستان. اچھا گیرزن اسٹیٹ کی جو ٹرم ہے یہ کوائن کی تھی ایک امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے ہیرولڈ لیسبن. 1941 میں انہوں نے تھیسس لکھا. ان کو یہ اپریہنشن تھا، خدشہ لاحق تھا کہ جی دنیا جس طرح جنگوں میں انوالو ہو رہی ہے بہت ساری ورلڈ اسکیل پہ، تو یہ نہ ہو کہ اس سے ڈیموکریسی کو، ہیومن رائٹس کو، ہمارے انسٹیٹیوشنس کو تھریٹ ہو. کیونکہ ریاستیں اب مور اینڈ مور اسٹیٹس آر تھنکنگ ان پیٹرنز آف سیکورٹی.
تو سیکورٹی پرزم سے آپ ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دیں گے. تو اشتیاق احمد صاحب اپنے تھیسس کے اندر جو آئیڈیولوجیکل فیکٹرز ہیں کریشن آف پاکستان میں، کلچرل ہیں، ریلیجیس ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. وہ محض اس کو کسی کلچر تک یا ایک کلاس اسٹرگل تک نہیں لیتے. لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آرکیٹیکٹس تھے ٹو نیشن تھیوری کے، انہوں نے اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا کہ جو پاکستان بنے گا اس کے اندر آپ نے ڈائیورسٹی کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس یونٹی کے اندر اپنے روٹس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. ملٹی ایتھنک ملٹی لنگول ایک سوسائٹی ہے، تو یہ ان آرکیٹیکٹس کو خیال رکھنا چاہیے تھا. اور پاکستان بننے کے بعد ان کا یہ اسٹریس ہے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ اوور سیکورٹی یہ فوقیت دینی چاہیے، اور ایڈیالوجی اوور انکلوزیوٹی اوور ایڈیالوجی اس میں ہمیں فوقیت دینی چاہیے. ایک تو یہ سارا تھیسس ہے. پھر وہ جناح کے رول کو بھی اس میں ایڈمائر کرتے ہیں کہ جی واز اے ویری شریوڈ اور ویری گریٹ نیگوشیٹر اینڈ آل دیٹ. دوسرا جو تھیسس ایک آتا ہے پھر عائشہ جلال صاحبہ کا ہے. وہ دا سول اسپوکس مین کے اندر یہ آرگیو کرتی ہیں کہ جی جناح نے دراصل پاکستان کی ڈیمانڈ کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کیا. ان کا جو مطمع نظر تھا، جو ان کی مین ڈیمانڈ تھی، وہ یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے پوسٹ برٹش انڈیا کے اندر مسلمانوں کے کانسٹیٹیوشنل، پولیٹیکل، سوشل، ریلیجیس رائٹس کو کانسٹیٹیوشنلی سیف گارڈ کیا جائے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو چونکہ وہ ایک بہت اچھے نیگوشیٹر تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سول اسپوکس مین کے طور پہ پریزنٹ کیا اور پھر پاکستان کی ڈیمانڈ کو آگے پیش کیا. لیکن وہ جو آئیڈیالوجیکل انڈر پننگز ہیں ان کو ایک سیکنڈری ٹرشری امپورٹنس دیتی ہیں، کیونکہ ریلیجن جب پاکستان موومنٹ کی تحریک چلی تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دیٹ واز اے ریلنگ کرائی، لوگ اسی کے گرد تو ریوالو ہو رہے تھے اور اسی کے گرد ماسز جو ہے جمع ہو رہے تھے پاکستان کے تناظر میں. پھر ایک اور حمزہ علوی صاحب ہیں، وہ چونکہ سوشلسٹ ہیں تو وہ اپنے ایک سوشلسٹ پرزم سے پاکستان کی کریشن کو دیکھتے ہیں. وہ ایک ٹرم انہوں نے متعارف کرایا کہ جی مسلمان سیلریٹ، یعنی جو سیلریڈ کلاس ہے ان کی کوششوں سے، اور پھر جو لینڈ اونرز تھے مسلم، ان کو یہ خدشات تھے بہت سارے کہ جی اگر پارٹیشن ہو گئی تو ان کے جو پریولیجز ہیں، پرکس ہیں، وہ انڈرمائن ہو سکتے ہیں. تو ان کا ایک یہ تھیسس ہے. اس میں بھی وہ آئیڈیالوجیکل، کلچرل، ہسٹوریکل فیکٹرز کو ظاہر ہے وہ امپورٹنس نہیں دے رہے. اچھا عمار، یہ تو آپ نے ساری آئیڈیالوجیز بتا دیں جو پوسٹ پارٹیشن لوگوں کے انالوجیز ہیں، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ پارٹیشن کیوں ہوا، پاکستان کی کیا ضرورت تھی. اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائیں، پارٹیشن سے پہلے چلے جائیں، تو جو کانگریس تھی اس کا اس ساری چیز میں کیا رول تھا؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہرو جو تھا ہی واز دا ایکچوئل ماسٹر مائنڈ بیہائنڈ دا کریشن آف پاکستان. یہ بات کتنی سچ ہے یا کتنی جھوٹ ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. کانگریس کا کیا رول تھا؟ اچھا، کانگریس جس پرزم سے اس کو دیکھ رہی تھی، ان کا خیال تھا کہ جی یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے. وہ جو ڈویڈ امپیرا، یہ دراصل وہ رومنس کا تھا نا، کہ جی اس آئیڈیالوجی کو لے کے. لیکن کانگریس میں 1924 کے بعد کچھ کمیونلسٹ جو ہیں انہوں نے ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا تھا کانگریس پارٹی کو. بعد میں خود نہرو کی اپنی ہٹ درمی اور سردار پٹیل کی، جس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اون کیا، جو کہ 1940 سے 45 تک کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے. کہ بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تو یہ بھی کہا کہ جی جو سی آر داس ہے بنگال سے تھا، وہ بڑا مسلم لیگ کو ساتھ لے کے چلنے کے حق میں تھا اور مسلمانوں کے کنسرنس کو ایڈریس کرنے کے حق میں تھا. اس کی وفات کے بعد کہ جیسے ہی 1924-25 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں سے ہی پارٹیشن کے بیچ وہ بو دیے گئے تھے، کیونکہ اس کے بعد سے آپ کی خلافت موومنٹ اور نان کوآپریشن موومنٹ، وہ چورا چوری کے انسیڈنٹس اور جو موپلا رائزنگ ہے اس کی وجہ سے اس کو آپ نے انڈو کر دیا اور پارٹس اپنے الگ کر دیا گاندھی جی نے. اس کے بعد سے آہستہ آہستہ کانگریس کو جس طرح کے مائنڈز نے ڈومینیٹ کیا، خود مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے میں وہ ہٹ درمی اس میں تھی، اس میں کمیونسٹ آ گئے تھے جو ہر چیز کو ہندو میجورٹیرینزم کے لینس سے دیکھ رہے تھے. تو کانگریس تو اس کو سمپلی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی سے دیکھتی ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ سب کانٹیننٹ جو ہے وہ ٹوٹے، اور نہیں، وہ نہیں چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے، وہ بالکل نہیں چاہتے تھے. انہوں نے بلکہ جب 19 آپ کی جو کیبنٹ مشن پلان ہے اس کے بعد اس پہ اتنا کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. اس کے بعد انٹرنل گورنمنٹس آئیں، اس کے بعد انٹرنل گورنمنٹس کے اندر ہی رائٹس ہونا شروع ہو گئی کمیونل. تو اس کے بعد انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا، اس نے جو پلان دیا تو اس کو بھی
अनविलिंगली एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने, बल्कि सरदार पटेल और नेहरू तो मानने को तैयार नहीं थे। तो गांधी चूँकि एक अच्छी फार साइटेडनेस रखते थे, उनको लग रहा था कि अगर अब भी हमने कोई ना कोई सेटलमेंट की तरफ हम नहीं गए तो जो है ये पूरी सोसाइटी और पूरा इंडिया एक तरह के कम्युनल राइट्स में इम्ब्रॉयडल हो जाएगा, जिससे बचने के लिए। बल्कि जो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है तो उसमें भी ये लिखा है कि जी बाद में हम इस पार्टीशन को रिकन्सिडर किया जाए। तो टिल द लास्ट उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से यूनाइट रहे, और ये यूरोपियंस ने भी कोशिश की कि किसी न किसी तरह से कैबिनेट मिशन प्लान की सारी कोशिशें की थी, लॉर्ड वेवल की सारी कोशिशें की थी, क्योंकि 1939 से ऑनवर्ड्स आप देखें ना, वर्ल्ड वॉर का ऐलान कर दिया। और इधर जो लॉर्ड लिनलिथगो था उसने भी कहा कि जनाब इंडिया भी इस वॉर का हिस्सा है। तो उनकी कोशिश थी कि किसी तरह आप इंडिया को यूनाइट रखें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को भी हम एड्रेस करें अच्छी तरह से, ताकि जो रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन है, ईस्ट में आपको जापान का थ्रेट है, उस तरफ आप एम्ब्रॉयड हैं जर्मनी के साथ, तो यहाँ से मतलब 74,000 प्लस बाज़ हिस्टोरियंस कहते हैं कि जी वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियंस ने जाने दिए। तो उनको तो उनके जो ज़ाहिर है एस्पिरेशंस थी वो ग्लोबल थी, और वो तो हर तरह से चाहते थे कि किसी न किसी तरह अपनी एम्पायर को इंटैक्ट करें। तो डिसइंटीग्रेशन तो उनके हक में नहीं थी, एटलीस्ट 1946 तक तो नहीं थी। सही, कैबिनेट प्लान के मिशन तक। सही। आपने वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र किया अभी, ये बात कितनी सच है कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 उस तरह ना प्लान आउट होती जिस तरह हुई थी तो ये डिवीज़न होती ना, और ब्रिटिश आज भी यहाँ पे हमारे ऊपर रूल कर रहे होते। वर्ल्ड वॉर 2 का क्या लेना देना था पार्टीशन के साथ? वर्ल्ड वॉर 2 का एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल है, न सिर्फ पार्टीशन के साथ बल्कि डीकॉलोनाइजेशन के साथ। सही। बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 से भी हम थोड़ा पहले जाएं तो वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पे वुड्रो विल्सन ने अपने 14 निकात दिए। ही वाज अ लिबरल हिमसेल्फ, एकेडमिक भी थे। तो उसके अंदर भी एक शिक वो ये है कि जी आपने जो कॉलोनीज हैं उनके अंदर सेल्फ रूल को इंश्योर करना है, इस तरह के कमिटमेंट्स करें 14 पॉइंट्स के अंदर। तो अमेरिका ने वहाँ पे बीच में एक तरह से आके अपना आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस देने की कोशिश की, क्योंकि आप अगर देखें ना 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर भी जो ग्लोबल सुपर पावर्स थी उस दौर की, यूएसएसआर और अमेरिका, या उससे या 19th सेंचुरी में यूके, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो चल रहे थे ना। तो 1917 में वहाँ पे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी आया था रशिया के अंदर। बिल्कुल। तो वो चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरह हम अपनी सॉफ्ट पावर अक्रॉस द ग्लोब तब ही वील्ड कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम अपना निज़ाम सियासत, अपना निज़ाम माशरत और अपना निज़ाम मईशत उसको कॉलोनीज़ में स्प्रेड करें। तो ये कोशिशें वहाँ से थी। फिर वो जैसे 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है, 41 के अंदर अटलांटिक चार्टर साइन हुआ। उसमें रूजवेल्ट था अमेरिका का और चर्चिल के दरमियान। उसके अंदर भी ये था कि जी आपने इस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई उसके अंदर। चर्चिल ने बाद में थोड़ा सा ये भी कह दिया कि नहीं वो तो सिर्फ यूरोपियंस तक है। बाद में रूजवेल्ट ने सख्ती से कहा कि नहीं, इसको आप एक्सटेंड करें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को अपनी कॉलोनीज तक भी। इस चीज़ को कांग्रेस ने भी लिया और अपनी नेगोशिएशंस के अंदर विद द ब्रिटिश कायद ने भी लिया कि जी आपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की है। यानी अटलांटिक चार्टर ये था कि जी जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर होगा, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड ऑर्डर होगा, वो किन खतूत पे हो, अलॉन्ग विच लाइन्स। तो उसमें ये कि उन्होंने कहा कि जी डेमोक्रेसी को हमने स्प्रेड करना है, फ्रीडम ऑफ सीज की बात होगी जो वुड्रो विल्सन ने भी कहा था, फ्री ट्रेड की बात होगी, फिर कॉलोनीज को एम्पावर करें, क्योंकि वो एक थ्रेट देख रहे थे कम्युनिज्म को कि आइडियोलॉजी तो आ गई भी थी, तो स्टालिन बैठा हुआ था रशिया के अंदर। बिल्कुल। तो उन्होंने जो ग्लोबल फैक्टर्स भी ज़ाहिर है इसमें देयर्स अ मेजर चंक ऑफ दिस पाई। सो टू कंक्लूड इट you're saying कि वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत बड़ा उसमें था रोल था। अगर ना होती तो शायद हम आज भी एक ब्रिटिश कॉलोनी होते। देयर्स अ पॉसिबिलिटी। देखिए मैं हिस्ट्री के किसी डिटर्मिनिस्टिक व्यू पे यकीन नहीं रखता हूँ पर्सनली। यानी ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग बैठ के बंद कमरों में ये फैसला करें कि जी ये होगा तो हिस्ट्री उसी पाथ पे जाएगी। History itself is a product of multiplicity of factors. In Pakistan itself is a product of was brought about by multiplicity of factors. उसमें हम इसमें डाउन पे नहीं कर सकते इंपॉर्टेंस को जो स्ट्रगल कायद ने की, मुस्लिम लीग ने की या कांग्रेस ने की। ये भी एक इंपॉर्टेंट है पार्टीशन में। फिर जो कॉलोनाइज्ड पावर्स थी उनके अंदर भी क्योंकि लिबरलिज्म के आइडियाज भी तो पनप रहे थे, फ्लरिश कर रहे थे, तो वहाँ भी लोगों की एक डिमांड थी कि भाई आपने पूरे खत्ते को जंग में झोंक दिया है, अपने घर को लेट्स सेट योर होम इन ऑर्डर फर्स्ट। तो वो भी एक चीज़ थी, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है इस सारे कज़िये के अंदर। ठीक हो गया अमार, आपने बीच में बात की टू नेशन थ्योरी की, ज़रा उसको इलाबोरेट करें। टू नेशन थ्योरी क्या थी
اور کب اس کا وجود ہوا, کب لوگوں نے یہ بات کرنی شروع کی, ویئر ڈو وی, کہاں اس کو پیچھے ماضی میں لے کے جائیں کہ کہاں سے یہ آئیڈیالوجی شروع ہوئی کہ سپریٹ نیشن ہونی چاہیے, قائد بھی اس کو فالو کرنا شروع ہو گئے ایونچولی. اچھا, ہسٹوریکلی یا کلچرلی ہم اس کو وی کین ٹریس the roots of this ideology back to مجدد الفسانی. اکبر کے دور میں لیٹ 16th سینچری اور ارلی 17th سینچری جہانگیر کا دور سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے اندر آپ اگر دیکھیں تو ہندوستان کے اندر ایک بختی مومنٹ, مسلم صوفیز اور ہندوز مل کے ایک سنکریٹزم کی ریلیجیس کوشش کر رہے تھے کہ along the same lines ہم مسلمانوں اور اس کو لے کے آئیں, کو ایگزسٹنس کی بات ہو چیزیں. پھر اکبر نے بھی ایک پوری کوششیں کی, دین الہی کا کنسیپٹ, صلح کل کا جو یونیورسل ٹالرنس کے اس کے کنسیپٹس ہیں. جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو جو مسلم ریلیجیس انٹیلیجنسیا تھی اس کے اندر یہ خدشات پنپنا شروع ہو گئے کہ اس سے تو جو ڈسٹنکٹ مسلم شناخت ہے, مسلمانوں کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے, اپنا رہن سہن ہے, کلچر ہے اور ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے, یہ کہیں میجورٹیرین کلچر اس کو گوبل اپ نہ کر جائے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خطوط لکھے, انہوں نے اکبر کو خطوط لکھے, انہوں نے بعد میں جہانگیر کو لکھے. جہانگیر کے دور میں تو 1 سال کی امپریزنمنٹ کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا. صحیح. ان خطوط کا اگر آپ ٹون اینڈ ٹینر دیکھیں نا تو وہ بڑا ایک کیٹاگوریکل اور بڑا ببانگ دھل انداز ہے اس کے اندر کہ وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں کہ نو ہولڈز بارڈ. صحیح. اس طرح کی ایک اپروچ لے کے کہا کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اس سے تو مسلم شناخت کہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا سب کانٹیننٹ کے اندر, ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بعد میں اگر آپ دیکھیں تو اس کنٹینیوٹی آف دس آئیڈیالوجی کو ہم ٹریس کریں, آگے آپ شاہ ولی اللہ کا دور آتا ہے 18th سینچری کے اندر. اس دور میں جب تھوڑے سے 1712 کے بعد عالمگیر کے بعد, اورنگزیب عالمگیر کے بعد جب کمزور ہونا شروع ہو گئے مغلس, تو مرہٹاز وہ زیادہ ڈومیننٹ ہو گئے نارتھ انڈیا کے اندر. ہیمو ایک کنگ تھا, اس کے خلاف احمد شاہ ابدالی کو باقاعدہ بلایا, خط لکھ کے شاہ ولی اللہ نے, اور ان کا پریمائس یہ تھا کہ جناب یہ مسلم آئیڈینٹی کو, کلچرل شناخت کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, تو آپ آئیں اور اس میں جو ہے میڈل کریں ہماری پالیٹکس کے اندر اور آئیڈینٹی کو بچائیں. یعنی احمد شاہ ابدالی سے اصل میں یہ گورنر تھا, اس کا نادر شاہ تھا, تو جب نادر شاہ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے پہلی پشتون ریاست اس خطے کے اندر بنائی. اچھا, صحیح. تو پھر وہاں سے ظاہر انفلٹریشن چلتی تھی. تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں جی جو سعید احمد بریلی کی سکھوں کے خلاف تحریک ہے. ادھر آپ 19th سینچری کے اندر اگر دیکھیں تو حاجی شریعت اللہ, اس کے بعد ان کے بیٹے دودو میاں, وہ تحریک چلا رہے ہیں, فرائضی موومنٹ, ایک پیورٹینیکل اسلام کی بات کر رہے ہیں. تو اگر 19th سینچری کے اندر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ اکبر ثانی کے دور سے 1806 آنورڈس جو پوری پولیٹیکل کمپینس تھیں وہ مغل ان سے دستبردار ہو چکے تھے. اب کہیں بھی آپ دیکھیں ان کی کوششیں نظر نہیں آتی ہیں کہ جی اس آئیڈینٹی کو, ریاست کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس کو ریپلیس کیا یا سپلانٹ کیا جو آرتھوڈاکس وہابی اسلام یا ریڈیکل اسلام رکھنے والے مائنڈس نے. تو اسی یہ جو ڈبلیو ہنٹر کی کتاب ہے اس کے اندر بھی جو 1857 کے اس سارے بیک ڈراپ کے اندر اس نے لکھی تھی, ایڈریس کرتے ہوئے, حفظہ بنگالی سول سرونٹ تھا بنگال کے اندر برٹش کا. صحیح. وہ وہاں یہ آرگیو کرتا ہے کہ جی when it comes to India and our position in India, یہ بات میرے لیے بہت زیادہ پینفل ہے, انیکسپلیکیبلی پینفل ہے کہ جو بیسٹ لوگ ہیں, بیسٹ مائنڈز ہیں, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں انڈیا میں. وہ سارے وادی ہیں, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اچھا ہم پوری ایڈیولوجیکل کنٹینیوٹی کی بات کر رہے تھے نا, پھر اگلا ہمیں بڑا پڑاؤ سر سید احمد نظر آتے ہیں, سر سید احمد خان نظر آتے ہیں. سر سید احمد خان کو 2 طرح کے چیلنجز درپیش تھے. ایک تو انہوں نے اسلام کو ماڈرنائز کرنا تھا ریشنلٹی کے جدید علوم کے خطوط پہ, اور انہوں نے خطبات احمدیہ میں یہ ساری کوششیں بھی کی. دوسرا انہوں نے مسلمانوں کو یہ باور کرانا تھا کہ آپ جدید علوم کی طرف آئیں اور جو انگریزوں کی ساتھ الیجینس اور وفاداری میں ہی آپ کی نجات ہے. یہ دونوں چیلنجز تھے, کیونکہ اس سے پہلے جو تھاٹ ڈومینیٹ کر رہا تھا وہ تو سارا آرتھوڈاکس اسلام کا تھا. مسلمانوں کی ساری آئیڈیالوجی کو ان لوگوں نے شیپ کیا ہوا تھا, کیونکہ ساری they were at the helm of these affairs. تو سب کچھ ابڈیکیٹ کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور محصور ہو گئے تھے. تو پھر وہ جو کوششیں ہیں 42+ انہوں نے بکس لکھی, بہت سارے ادارے قائم کیے, سائنٹیفک سوسائٹی رکھی, the rest is history. تو پھر اگلا جو پڑاؤ ہمیں آئیڈیولوجیکل نظر آتا ہے وہ اقبال کے تھاٹ میں نظر آتا ہے. 1930 کا خطبہ الہ آباد بالکل انہوں نے بلایا گیا تھا, سالانہ وہ ہوتے تھے, تو اس کے اندر جو انہوں نے ایک نارتھ
ویسٹرن پارٹ کے اندر ایک آٹونومس اسٹیٹ کی بات کی یا اسٹیٹس کی بات کی, بے شک وہ ڈومینین کے اندر ہوں برٹش یا وداؤٹ برٹش ڈومینین, وہ ساری چیزیں کیا تھی؟ یہ خدشہ جو تھا مسلمانوں کو یہ روز اول سے لاحق تھا. بلکہ 12th سینچری, اگر ہم محمد بن قاسم کی بات نہ بھی کریں تو 12th سینچری گوریز کے دور تک آتے آتے مسلمان ایک ڈومیننٹ یا ڈسرنیبل کلچرل فورس تو بن گئے ہوئے تھے. اس سے آگے انہیں یہ سارے خطرات درپیش تھے. یعنی اگر آپ دیکھیں نا, مطلب اگر یہ ساری ایک مونولیتھک ریجن تھا اور سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے, تو اکبر جو کوششیں کر رہا تھا صلح کل کی اور دین الہی کی, وہ کس لیے تھی؟ وہ ہندوؤں کو بھی اپیز کر رہا ہے, مسلمانوں کو بھی اپیز کر رہا ہے, پیسفل کو ایگزسٹنس, پرامن ہمدردی کی بات کر رہا ہے. تو ایک ڈسٹنکشن تو کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی نہیں وہ تو سارے ہنسی خوشی رہ رہے تھے اور سب ہم سارے ایک جیسے تھے, کہا تو یہی جاتا ہے. اگر آپ آپس میں ہم کسی کے ساتھ بات کریں, دوستوں یاروں میں بات کریں, تو ہر کسی کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ بیک ان دا ڈے جب سب کانٹیننٹ اکٹھا تھا, سارے ہنسی خوشی رہ رہے تھے ساتھ, شادی بیاہوں میں شرکت کرتے تھے, لوگوں کے جنازوں میں شرکت کرتے تھے, ایک بڑا ہارمونیل قسم کا یہاں پہ سوسائٹی تھی. تو ایسا کیا ہوا؟ برٹش نے کیا, ہمارے اپنے لیڈرز نے, مسلمان لیڈرز نے کیا, ایسی کیا چیز تھی جس نے انسٹل کر دیا لوگوں کے دماغ کے اندر کہ جی ایک سپریٹ نیشن ہونی چاہیے, یا 2 نیشن تھیوری کے اوپر لوگ چلنا شروع ہو گئے؟ اس پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ایسا نہیں تھا کہ ہارمونیلی رہ رہے تھے, تو پھر لوگوں کا یہ پرسپیکٹیو کیوں ہے کہ نہیں پارٹیشن سے پہلے بیفور دا برٹش کیم ہیئر سب بالکل ٹھیک سے آپس میں رہ رہے تھے, کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھے, کہیں پہ ہندو رولرز تھے, کہیں مسلم رولرز تھے, کہیں سکھ رولرز تھے, تو وائی ڈو یو تھنک کہ یہ پرسپیکٹیو ہے کہ ہم بالکل ٹھیک رہتے تھے؟ ہمیں ہسٹری کیا شاید صحیح نہیں پڑھائی جاتی, یا لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگ ریسرچ نہیں کرتے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ میرے خیال میں کہ 2 چیزیں ہیں. کیا مسلمانوں نے انگریزوں سے آنے سے پہلے بھی اپنی شناخت کو کچھ خطرات درپیش تھے, اس کو انہوں نے ایسس کیا یا نہیں کیا؟ دیٹس امپورٹنٹ. کہ کہیں ہماری آئیڈینٹی, میجر کلچرل ہندو آئیڈینٹی میں کہیں ضم تو نہیں ہو جائے گی. اصل سوال یہ ہے. ہارمونی تو آپ رہ رہے تھے, مطلب پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو کیا ہارمونی تھی وہاں؟ مراٹھاز آپ کو کبھی قبول نہیں کیا, راجپوتس نے نہیں کیا, آپ کو ٹف ٹائم دیا. ایون جو اعجاز احسن صاحب بھی کہتے ہیں کہ خود یہاں یہ جو سندھ کے اندر وہ جو دارا شیخو تھا, شاہ جہان کا بیٹا, ٹھیک ہے, وہ اپنے بھائی کے خلاف یہاں سے اس نے کیمپینس لانچ کی. تو پولیٹیکلی تو ظاہر ہے کیوس تھا, اور اس طرح اس دور کی ڈائنیسٹیز کو ہمیشہ یہ چیز درپیش آتی ہے, کوئی بھی آرام سے نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے, اکبر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ 50 سال میں ہارڈلی کچھ اس نے بغیر جنگ کے گزارا ہو, اور اس کو ہم ایک سیلیبریٹ کرتے ہیں اور گلیمرائز کرتے ہیں ایک بڑے لیڈر کے طور پہ. بالکل. تو وہ پولیٹیکل رائیولریز اور اسکرمشز اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان اپنی شناخت کو, ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی کے تصور کو مانتے تھے, اور کیا مسلمان اس ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی کو کسی طرح کے پیرلز, کسی طرح کے تھریٹس کو وہ اسس کر رہے تھے کہ جی انہیں لاحق ہو سکتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی یہ سرندی کی ساری تحریک یہی ہے, شاہ ولی اللہ کی تحریک یہی ہے, سید احمد بریلوی سے لے کے آگے کیا کہتے ہیں حاجی شریعت اللہ, اور خود ایون سر سید کی تحریک کیا ہے؟ وہ ایک ماڈرن مسلم تھے, انہوں نے اسلام کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی جدید خروج کے اندر, لیکن ان کی اپنی کوشش بھی تو یہی تھی کہ جی اسلام کی آئیڈینٹی کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ تب پروٹیکٹ ہو سکتا ہے کہ ہم, جیسے حدیث بھی ہے کہ جی مومن اپنے عہد سے امام ہوتے ہیں, تو وہ ریشنائز کرنے کی کوشش کی انہوں نے, ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی, اور آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی ہی یہی جنگ تھی. پھر اس میں کچھ ہسٹوریکل کنٹینجنسیز ہوتی ہیں, کچھ تاریخ کا جبر ہوتا ہے. ہر چیز, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر چیز ڈٹرمن نہیں ہو سکتی. ورلڈ وار 1 بھی تو کسی نے نہیں اس کو فورس ہی کیا تھا, ورلڈ وار 2 کو بھی تو کسی نے فورس ہی نہیں کیا تھا. ورلڈ وار 1 کے روس ہم جا کے وہ جو یونیفیکیشن آف جرمنی اور اٹلی میں دیکھتے ہیں, اس سے بھی پہلے جائیں تو ہم آپ کے نیپولینک وارس میں اس کو دیکھتے ہیں. تو ہسٹری کو ہم کیسے فورس ہی کریں گے, یا اس کو آلریڈی کس طرح ایسس کریں گے؟ پھر ورلڈ وار 2 بھی تو کسی نے ایسس نہیں کیا تھا. 1938 کے اندر انہوں نے اپیزمنٹ کی بات کی, بعد میں اس میں بڑی تنقید ہوئی. تو ویسٹرن فورسز تو یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اگر سوڈیٹن لینڈ کا جو ایریا ہے وہ آکیپائی کرنے دیں گے ہٹلر کو, تو شاید یہ آرام سے بیٹھ جائے. اگلے ہی سال پولینڈ پہ حملہ کر دیا, پھر ادھر رشیا پہ کر دیا. تو مطلب تھنگس اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول. یہ جو کانسپریسی تھیریز ہیں, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ کچھ لوگ بیٹھ کے سب کچھ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. دیر آر ملٹیفیریس ویریگیٹڈ فیکٹرز جو آر ایٹ پلے ایٹ دا سیم ٹائم. دیٹس ٹرو. تو اس میں سے کون سا روٹ ہسٹری لیتی ہے, دیٹ از سم تھنگ ٹو ٹیل. ہماری یہ تو ماضی کی بات ہو گئی ساری. اگر ہم تھوڑا فیوچر کی طرف آئیں, فار ایگزامپل 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی, اگر ہم اس سے بات آگے شروع کریں, کیونکہ ہسٹری میں اگر ہم چلے جائیں گے تو بہت زیادہ آپ نے جس طرح بتایا فیکٹرز ہیں جو آئیڈیالوجی,
ٹو نیشن تھیری, یہ سب کچھ کل ملا کے ہم 1947 تک پہنچے تھے. لیکن میرا خیال سے ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو جو وار آف انڈیپینڈنس آف 1857 تھی, جس کو برٹش جو تھے ایک میوٹنی بھی کہتے تھے, اس کے اوپر اگر ہم تھوڑی لائٹ ڈالیں اور اس سے آگے چلنا شروع کریں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وار آف انڈیپینڈنس 1857 کیوں ہوئی تھی؟ اچھا, 1857 میں آنے سے پہلے بہت ملٹیپلسٹی آف فیکٹرز کی بات تو کی ہم نے وچ لیڈ ٹو دی کریشن آف پاکستان, لیکن جو ریلنگ کرائے تھا 1940s آنورڈز یا 1937 آنورڈز یا 2-3 ڈیکڈس کے لیے, وہ آئیڈیالوجی آف اسلام اور مسلمانوں کا ایک ڈسٹنکٹ نیشن ہونے کا تصور ہی تھا. وہ غلط تھا یا صحیح تھا, لیکن مسلمانوں میں یہ فیلنگ موجود تھی. اچھا, 1857 میرے خیال میں ہسٹری آف پاکستان میں یا انڈیا سب کانٹیننٹ میں دیٹس اے واٹر شیڈ مومنٹ انڈاؤٹڈلی. برٹش اس کی امپورٹنس کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے اس کو میوٹنی کا نام دیتے ہیں. صحیح. سر سید نے بھی اس کو اسباب بغاوت, ایک ہندی بغاوت ہی کا لفظ استعمال کیا, لیکن یہ محض ایک میوٹنی نہیں تھی. میوٹنی اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے 1795 کے اندر جو صورت ہے پریزنٹ گجرات, اس میں بھی ہوئی تھی برٹش فوج کی طرف سے. پھر 1806 میں تامل ناڈو کے ایریا میں بھی ہوئی ہے, 1824 میں آپ کے ویسٹ بنگال میں بھی ہوئی ہے, اور بھی بہت ساری ہوئی ہیں میوٹنیز. لیکن 1857 کی میوٹنی کا جس طرح انہوں نے اس کے ویک میں کلیمپ ڈاؤن کیا اور جس طرح سے ایک بالکل ہارر انلیش کیا مسلمانوں کے اوپر, دے سیٹ انٹائر ولیجز ابلیز. تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ واز سم تھنگ مور دین میرا میوٹنی. وہ گریوٹی آف سچویشن کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے جو اورینٹلسٹ ہیں اور برٹش آتھرشپ ہے وہ اس کو کولونیل آتھرشپ اس کو ایسے دیکھتی ہے. صحیح. یہ ان اٹ سیلف اٹ واز اے وار آف انڈیپینڈنس. اب یہ کتنی آرگنائز تھی اس پہ ظاہر بات ہو سکتی ہے, لیکن خود اس میں انگریز آتھرشپ میں بھی, ویسٹرن آتھرشپ میں بھی, ایرک اسٹروک ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی یہ تو ایک ریزنمنٹ, گروئنگ ریزنمنٹ کی ریفلیکشن تھی برٹش انڈیا کے اندر. اٹ واز ناٹ جسٹ اے میوٹنی آن دا پارٹ آف دا اسپائز. اور پھر آگے کرسٹوفر جو بیل ہیں ان کا بھی یہ تصور ہے. ایون مارکس نے 1857 میں کہا اس کو ایک سوشو اکنامک فورس اور جو ریزنمنٹ ہے اور جو مسائل ہیں اس کی ریفلیکشن قرار دیا. صحیح. تو یہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے. اس نے اس کے بعد ڈائریکٹ آپ کرون کے انڈر چلے گئے, اس سے پہلے تو کمپنی کی حکومت تھی. بالکل. پھر اچھا 1857 سے پہلے بھی 1835 میں بھی ایک بڑا ایونٹ ہوا تھا, دیٹ واز کہ پرشین لینگویج کو سپلانٹ کیا انگلش لینگویج نے ہائر ایجوکیشن میں اور آپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر. صحیح. یہاں سے بھی مسلمانوں کی ریزنمنٹ اور زیادہ بڑھ گئی, کیونکہ دیکھیں لینگویج کے بارے میں ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اے ٹول آف کمیونیکیشن. یہ کنٹینر ہوتا ہے آپ کی پوری ہسٹری کا, آپ کے کلچر کا, آپ کے آئیڈیاز کا, آپ کی نفسیات کا, آپ کے میٹافرز کا, آپ کے لوک وزڈم کا, آپ کے ورلڈ ویو کا, جس کو جرمن ولٹن شان کہتے ہیں, بلکہ آپ بہتر جرمن جانتے ہیں مجھ سے. تو 1835 کے بعد جب آپ نے ریپلیس کیا تو مسلمان الٹیمیٹلی ایک ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں چلے گئے. ڈبلیو ہنٹر وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو بنگال ہے اس کی آبادی اگر آپ دیکھیں تو تناسب برابر تھا کم و بیش اپروکسیمیٹلی, لیکن جو گورنمنٹ جابس تھی 773 پلس اس میں صرف 92 مسلمس تھے, کیونکہ مسلمان اپنی نفسیات کے اندر, اپنی سوشو پولیٹیکل کلچرل کانشیسنس کے اندر جدید تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمانوں کی پولیٹیکل کانشیسنس شیپ کی تھی وہ ہم نے کہا کہ وہ وہابزم کی تحریک چلی تھی 1830s میں. اس سے پہلے ساری آرتھوڈاکس اسلام ہے جو کہ چیلنج درپیش تھا سر سید احمد خان کو بھی. تو وہ بھی ایک بڑا اہم امپورٹنٹ کرٹیکل کرنچ مومنٹ تھا. اسی طرح 1857 تھا, اور 1857 کے آن ورڈ سر سید کی کاوشیں, اور اس کے بعد اچھا اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو 19th سینچری ہے نا وہ پوری کی پوری بیس کرتی ہے آپ کی گریٹ گیم پہ. گریٹ گیم جو وکٹورین انگلینڈ ہے اور زار کا رشیا ہے اس کے درمیان سینٹرل ایشین اسٹیٹس پہ اپنی اکنامک پینیٹریشن کے لیے, اپنی ڈپلومیٹک انفلوئنس کے لیے, پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے جاری ایک کوورٹ ایک ٹگ آف وار تھی, جس میں اسپائز بھی انوالو تھے, ایجنسیز بھی انوالو تھیں, سارا کچھ تھا. تو اس وقت انگریزوں کو یہ فیکٹر آ گیا گریٹ وار کا. دوسرا 18th سینچری کے اندر انگریزوں نے امریکہ میں جو کولونیل پاورز کالونیز کے ساتھ ان کی اسٹرگل رہی اور امریکن وار آف انڈیپینڈنس سے اس سے بھی بہت سارا سبق سیکھا تھا. تو 19th سینچری کا جو برٹش ہے آفٹر 1857 ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہم کچھ پاور ڈیلیگیٹ کر دیں
انڈینس کو ہی. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہماری جو سافٹ پاور ہے وہ بڑھے گی. ہمارا نظام تعلیم ٹھیک ہے لارڈ میکالے 1835 اور ہمارا سیاسی معاشی نظام جب پینیٹریٹ کر جائے گا انڈین سوسائٹی کے اندر تو ہمیں رول کرنے میں آسانی ہوگی. ادروائز رشینز آ جائیں گے. 1857 کے بعد تو کمیونزم کا بھی آپ کو پتا ہے ایک رائز شروع ہوا تھا, اس مارکس کے آئیڈیاز بھی فلرش ہونا شروع ہو گئے تھے. یہ 3-4 فیکٹرز ہیں جو شیپ کر رہے تھے برٹش تھنکنگ کو انڈیا کے اندر. اسی لیے وہ 1861 میں ایکٹ لے کے آئے, 1892 میں انہوں نے کچھ وہ دینا شروع کر دی. لیکن مسلمان اس سارے دور کے اندر بھی سر سید کی یہ تھنکنگ تھی کہ جی ابھی آپ نے سیاست کے اندر انوالو نہیں ہونا, محض تعلیم پہ آپ فوکس کریں اور انگریزوں کو آپ باور کرائیں کہ آپ ان کے ہمدرد ہیں. اگر نہیں کریں گے تو آپ کی ساری وہ جو شناخت کا معاملہ ہے وہ سارا خطرے میں پڑ سکتا ہے, آپ اس کو جیوپرڈائز کر لیں گے. صحیح. تو یہ ساری اس سے اگر ہم آگے چلیں 1900s میں آ جاتے ہیں, کیبنٹ مشن کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے, اس کے اوپر ذرا کیبنٹ مشن کیا تھا, وٹ واز دا کیبنٹ مشن؟ اگر میں ایک بندہ ہوں جس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی, وٹ لیڈ ٹو اٹ اینڈ وٹ واز دا ریپرکاشنز آف اٹ. کیبنٹ لیکن کیبنٹ مشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ہم جس طرح کنٹینیوٹی میں چل رہے ہیں کون سے فیکٹرز ہوئے, تو 1905 کے اندر جو پارٹیشن آف بنگال تھی بالکل وہ مسلمانوں کا مطالبہ تھا, اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا. 1911 میں آگے اس کو انل کر دیا, اپنے ڈیسیژن کو ریورس کر دیا اس کو. اب 1898 کے اندر سر سید کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس وقت مسلمان اتنے پولیٹیکلی انوالو نہیں ہیں. صحیح. جو شملہ معاہدہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا اس سے ملنے کے لیے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو 70+ ڈیلیگیشن تھا اس میں لوگ تھے وہ بھی کسی نہ کسی طرح سر سید اسکول آف تھاٹ سے ہی لنک تھے. لیکن ایسا کیا ہوا کہ مسلمان 1911 کے بعد انگریزوں سے ہٹ کے وہ ہندوؤں کے زیادہ قریب آنا شروع ہو گئے کانگریس کے. اس میں کچھ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ارلی 19th سینچری کا جو گلوبل آپ لینڈسکیپ دیکھیں تو اس کے اندر افغانستان بھی ایک طرح سے 19th یا 20th سینچری, ارلی 20th سینچری. 1893 کے اندر جو ڈورنٹ کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں یا اس سے پہلے ٹریٹی آف گندامک کے نتیجے میں افغانستان بھی ایک بفر زون کی حیثیت جو مسلم اسٹیٹ ہے. ایران بھی سپر پاورز کے درمیان ایک سینڈوچ بن کے رہ گیا تھا. اس دور میں ایک کارٹونسٹ تھا, اس نے اس طرح سے اس کو پورٹرے کیا کہ جی ایک بلی ہے, اوپر جو ہے بیئر ہے, نیچے جو ہے لائن ہے, جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے یو کے کو. بیئر جو ہے رشیا کو کر رہا ہے اور وہ ایک ٹیل کو کر رہا ہے اور دوسرا اس کے ہیڈ کے ساتھ چھیڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس کی بیک کو جب بھی چاہیں ریٹل کر سکتے ہیں. صحیح. تو ایران بھی ایک ڈومیننس کے اندر ہے. پھر 1914 کے اندر آ کے آپ نے جو آٹومن امپائر ہے اس کے ساتھ بھی وار ویج کی ہوئی ہے, اور پھر 1911 میں آپ نے پارٹیشن کو بھی انل کیا. تو ایک ڈس ایلوژنمنٹ, ڈس انچینمنٹ پیدا ہو گئی مسلمانوں کے اندر. شبیر احمد عثمانی بھی اس دور میں آرٹیکلس لکھ کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے برٹش کے ساتھ سے کیسے ایلیمنیٹ کرنا ہے خود کو, کیونکہ ایک کولونیل پاور ہے. 1912 کے اندر الہلال آزاد میں نکالا. پھر جو محمد علی جوہر نے ہمدرد اور کامریڈ جیسے رسالے نکالے. ان کے نتیجے میں پھر قائد کی لیڈرشپ, قائد نے بھی 1911 میں وقف الاملاک بل میں کچھ مسلمانوں کے جو اسمبلی کے اندر کچھ جو مطالبات ہیں املاک کو لے کے وقف کے حوالے سے اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ بنوا لیا تھا, ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ کے طور پہ اور لائر کے طور پہ. تو یہ تمام فیکٹرز نے مل کے آگے ہندو جو 1916 کا لکھنؤ پیکٹ ہے وہ اس پہ کلمینیٹ ہوا. صحیح. وہ مسلمانوں تو جو سر سید کی ساری سوچ تھی 1898 کے بعد مسلمانوں نے جو ٹریک فالو کیا وہ اس سے بالکل الگ تھا کہ وہ اب انگریزوں کے قریب نہیں آ رہے ہیں بلکہ انگریزوں کے لیے چیلنج پوز کر رہے ہیں. صحیح. وہ پھر آگے جا کے پھر آپ نے جو کہ بات کی ہے اس کی کیبنٹ مشن پلان کی, تو وہاں پہ آتے ہیں کہ کیبنٹ مشن پلان 1939 سے آن ورڈز یہ کوشش تھی انگریزوں کی کہ کسی طرح سے انڈیا کو یونائٹ رکھا جائے اور اس کا کانسٹیٹیوشنل پرابلم ہے اس کو بھی سالو کیا جائے, اور تاکہ ہماری جو وار ہے ورلڈ وار 2 اس میں ریسورس کو موبلائز کرنے میں ہمیں آسانی ہو. ادھر جاپنیز کا ہمیں خطرہ لاحق ہے ایسٹ میں, وہاں جرمنز کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. تو یہ ساری ان کی کوششیں تھیں. اس سے پہلے جو لارڈ ویول کا پلان ہے, اس سے پہلے آپ کا کرپس مشن دیکھیں 1942 کا, یہ ساری کوششیں تھیں کہ کسی نہ کسی طرح آپ نے انڈیا کو یونائٹ رکھنا ہے. کیبنٹ مشن بھی دراصل یونٹی کا ہی انہوں نے فارمولا پیش کیا. انہوں نے جو پہلے پروپوزل دیا اس سے پہلے ایک پروپوزل کیبنٹ مشن نے یہ دیا جی کہ 3 ٹیئر یونین سینٹر کا ایک نظام پیش کیا.
صحیح. کہ پروونسز آٹونومس ہوں گے, اس کے اوپر ایک فیڈریشن بنائیں گے ان پروونسز کی, اور پھر ایک ساری یونین کا ایک سینٹر ہوگا. اس کو کانگریس نے بھی رد کر دیا, مسلم لیگ نے بھی کر دیا. پھر جو پروپوزل جناح نے مانا نہیں تھا اس کو, انیشلی جناح تیار تھا, لیکن جو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, بعد کا جو پراپر انہوں نے فریم کیا کیبنٹ مشن پلان, وہ یہ تھا کہ جناب ایک یونین بنے گی سب کی. صحیح. اس میں پروونسز کی انہوں نے گروپنگ کی کہ مسلم ہندو مسلم میجورٹی, ہندو میجورٹی, پروونس بی ہوگا نارتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ, اور پروونس سی ہوگا نارتھ ایسٹ, جو ایسٹرن مسلم میجورٹی پروونسز ہیں. صحیح. کانگریس کو تحفظات تھے اس پہ, انیشلی کانگریس نے مان لیا, لیکن انہوں نے تحفظات شروع کر دیا گروپنگز پہ. تو جو جناح ہیں وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ساورن ٹیریٹری کے اس کو دراصل سیڈ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے ایک یونین کے اندر, مسلم لیگ جو ہے, کہ اگر آپ اس کو ماننا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جناح کا ایک ٹیکٹیکل موو تھا, کہ اگر گروپنگز کو ماننا ہم شروع کر دیں گے تو ہمارا مقصد تو حل ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. بعد میں پھر وہ ان سے نہیں ہو سکا, انہوں نے کہا کہ انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے, وہ بھی کیبنٹ مشن پلان کا ہی حصہ تھا. وہ انٹرم گورنمنٹ میں پہلے ریلکٹنٹ تھے کانگریس والے, وہ شامل ہو گئے, پھر مسلمان بھی شامل ہو گئے. پھر اس کے اندر آپ کے لیاقت علی خان نے ایک ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا کانگریس کو بھی, کانگریس بہت زیادہ اس سے کانگریس کو پرابلمس ہو گئی. پھر 1946 کے اندر جب یہ انٹرم گورنمنٹ چل رہی ہے تو بہت زیادہ رائٹس ہونا شروع ہو گئے اکراس اور کچھ ریجنز کے اندر. صحیح. پھر جناب یہ ہے کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یار نہیں, نیا ہمیں کوئی وائس رائے بھیجنا پڑے گا. انہوں نے بھیج دیا ماؤنٹ بیٹن کو. ماؤنٹ بیٹن نے اپنا پلان دیا 3 جون کا, اور اس کے بعد سے ہسٹری آگے. اچھا عمار, ہم نے بہت ماضی کی باتیں اس سارے سلسلے میں کر لیں, دی کریشن آف پاکستان کو لے کے. ہم نے وار آف انڈیپینڈنس کی بات کی, ہم اور ماضی میں جا کے ہم نے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھا, ہم نے اعتزاز احسن صاحب کی بات کی کہ ان کی آئیڈیالوجی, ان کی اس پہ کیا ٹیک ہے ساری چیز پہ. اگر ہم نے ساری چیز کو, جو ہماری گفتگو تھی آج کی, اگر ہم نے اس کو سم اپ کرنا ہو تو آپ کس طرح کرو گے؟ واٹ لیڈ ٹو دا کریشن آف پاکستان, اف یو جسٹ ہیو ٹو سم اٹ اپ ان ون پیراگراف, آپ کیا کہو گے اس کو؟ میں وہی بات کروں گا جو میں نے شروع میں کی تھی کہ پاکستان کی کریشن میں ملٹیپلسٹی آف فیکٹرز ہیں. بالکل, بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن اس میں ایک روبسٹ لوکوموٹیو کے طور پہ اسلام اور آئیڈیالوجی آف اسلام اور ٹو نیشن تھیوری نے بھی ایک بہت اہم رول پلے کیا ہے. آپ ٹو نیشن تھیوری کی اتھینٹسٹی پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن اس کے رول کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے جو اس نے پلے کیا ہے. 1940 کے بعد جب وہ مسلم لیگ کی جو پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی, تو اس کے بعد سے مسلمانوں کے اندر ایک امید پیدا ہو گئی کہ جی ہم اسلام کے بینر تلے ایک قوم کے طور پہ یکجا ہو سکتے ہیں, ڈسپائٹ اور کلچرل, لنگوسٹک, ایتھنک ڈویژنس اور ڈائیورسٹی. اگر ہم NWFP کے بارے میں بات, 1945-46 کے الیکشن میں وہاں کانگریس نے گورنمنٹ بنا لی تھی. صحیح. ایک طرف بادشاہ خان تھے, ان کی خدائی خدمتگار تھی, لیکن جب بعد میں ریفرینڈم کی بات آئی تو وہاں مسلمانوں نے کی میجورٹی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. تو آخر وہ کون سی ڈرائیونگ فورس تھی, لوکوموٹیو تھا کہ مسلم لیگ کے بینر تلے پاکستان کی کریشن کے لیے راضی ہوئے. تو یہ جو ایک پورٹنٹ فورس کے طور پہ اسلام نے, اس کی آئیڈیالوجی نے رول پلے کیا ہے, اس کو ڈاؤن پلے نہیں کیا جا سکتا. پھر اس میں انڈیویجولس کا بھی رول ہوتا ہے, جیسے جس میں جناح کا رول بھی بہت انسٹرومنٹل ہے. انڈیویجولس کی دیکھیں نا, اگر ہم تاریخ میں بھی بات کریں, فرض کریں ایک ایگزامپل دی جاتی ہے رابرٹ کلائیو 1857, ٹھیک ہے, بیٹل آف پلاسی. اگر اس کے بعد رابرٹ کلائیو پہ اس کی امپیچمنٹ نہیں ہوتی, کرپشن کے چارجز نہیں لگتے, اور بعد میں اس نے اگر خودکشی نہیں کی ہوتی, تو ہسٹورینس کہتے ہیں کہ اگر ان کو وہ کام سونپ دیا جاتا امریکن وار آف انڈیپینڈنس میں کالونیز کو ٹیکل کرنے کا, تو ہو سکتا ہے وہ کر جاتے, اور ہسٹری ہو سکتا ہے آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ کورس لیتی, کیونکہ ان کی جو اسٹریٹجک بریلینس ہے, ان کا ملٹری ایکیومن ہے, اس کو تو پوری دنیا مانتی ہے. تو اسی طرح اگر 1945-46 میں لیبر پارٹی کی گورنمنٹ نہ آتی اور وہ اٹلی کی جگہ, کلیمنٹ اٹلی کی جگہ اگر ونسٹن چرچل ہوتے, ہو سکتا ہے کہ وہ رارڈ ویول کی ایک سجیشن انہوں نے دی تھی. کچھ ہسٹورینس کہتے ہیں کہ یا تو آپ گریجولی نکلیں یا آپ 15-20 سال مزید انٹرنچ اپنی پوزیشن کریں انڈیا کے اندر, اور کانسٹیٹیوشنل پاورز ڈیلیگیٹ کریں اور ایک نظام بنائیں. ہو سکتا ہے اس کو تو جناح کا رول بھی انسٹرومنٹل ہے. پھر 1937 کی کانگریس کی طرف سے جو بھی منسٹریز کی طرف سے جو بھی پالیسیز اپنائی گئی, انہوں نے بھی مسلمانوں کو ایلیمینیٹ کیا, ان کے اندر ایک ڈس ایلوژنمنٹ پیدا کی. مطلب جیسے باندے ماترم کی بات کی جاتی ہے, جو کہ ایک آنندہ مات ناول بیٹر جی کا ہے,
اس ناول کی پوری کونوٹیشنز انڈر پننگز آپ دیکھیں تو وہ اینٹی اسلامک ہیں. صحیح. اور 19 سینچری کے لٹریچر میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں ڈسٹنکٹ نیشن ہونے کی تھاٹ کرسٹلائز ہو گئی تھی. وہ دو لٹریچر کے پیسز، ایک آپ حالی کا مسدس حالی سے ایبز اینڈ فلوز آف اسلام 1879، 1882 میں یہ ناول چھپا ہے. تو آپ اس میں سے ڈرائیو کیا گیا ایک سلوگن نکال کے پوری نیشن پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں. تو آلریڈی مسلمانوں کے اندر جو اپریہینشنز ہیں، اندیشے ہیں، خدشے ہیں، آپ نے ان کو ایڈریس نہیں کیا. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن پہ ہم ڈیٹیلڈ گفتگو کر چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان تھیمز کو ایک ایپیسوڈ میں تو آپ انکیپسولیٹ نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. ہم فردر بیٹھیں گے انشاءاللہ ہسٹورینز کے ساتھ، اور ان تمام تھیمز کو ون بائی ون انکور کریں گے، انریول کریں گے، اور اپنی آڈینس کے لیے ایک بہترین کرسٹل کلیئر پرسپیکٹو لے کے آئیں گے. بالکل بالکل. تھینک یو عمر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوری ون فار واچنگ دس ایپیسوڈ. ہم اس موضوع کو، اس بات کو آگے بڑھائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈز میں. ہوپ فلی ہم ہسٹورینز، پولیٹیکل اینالسٹ اور مزید لوگوں کو لے کے آئیں گے جو اپنا نیریٹو دے سکیں، اور ہمارے لیے ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا اور اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا تھی. تھینک یو سو مچ. انٹل نیکسٹ ٹائم.